لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين ما شاء الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه صدق الله العظيم. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، قابل صد احترام عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، قرآن مقدس کی بابرکت محفل اللہ تعالیٰ کے مقدس گھر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جن بچوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے، اور جن استادوں نے محنت کروائی ہے اور جن ساتھیوں نے اس ادارے کے ساتھ معاونت کر کے اور اس کار خیر میں حصہ ملایا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی محنت کو، کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان بچوں کو مزید دینی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق بخشے۔ دیکھیں یہ کتنی خوش نصیبی ہے کہ آج ہم قرآن مجید کی محفل میں ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر میں ہیں، اور جن بچوں نے قرآن مجید یاد کیا ہے ہم ان کی دستار کے اس پروگرام میں شریک ہوئے ہیں، اور ہمارے لیے خوش نصیبی اس میں بھی ہے کہ حضرت مولانا پیر عبدالقدوس نقشبندی صاحب وہ بھی یہاں جلوہ افروز ہیں، اور بھی ہمارے معززین یہاں تشریف فرما ہیں۔ ان کی موجودگی میں چند باتیں عرض کروں گا۔ ہمارے جماعت کے اس ضلع کے امیر بھائی اسد عرفان صاحب جو آپ کے سامنے درد بیان کر رہے تھے، اس پر بھی میں کچھ گفتگو کروں گا۔ اسی لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس دنیا میں آپ کو بہت سارے فرقے نظر آ رہے ہیں، اس مذہب اور اس گلی میں الگ مذہب ہے اور اس گلی میں الگ مذہب ہے، اس بستی میں الگ دین ہے اور اس بستی میں الگ دین ہے، ان کی اذان الگ ہے، ان کی اذان الگ ہے، ان کی نماز جنازہ نکاح کا طریقہ الگ ہے، ان کے نماز جنازہ اور نکاح کا طریقہ الگ ہے،
بہت سارے فرقے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، یہ بات ہے یا نہیں؟ اور سارے اپنے آپ کو کہتے ہوں گے کہ جی ہم حق پر ہیں، ان کی آذان سے نہیں ملتی، ان کی آذان ان کی آذان سے نہیں ملتی، ان کا طور طریقہ الگ ہے، ان کا طور طریقہ الگ ہے، یہ کہتے ہیں ہم حق پر، وہ کہتے ہیں ہم حق پر۔ یہ ماحول اس دور کا ہے، آپ کو یہ بات نظر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے نا؟ وہ کہتے ہیں ہم حق پر، یہ کہتے ہیں ہم حق پر، ان کا دین الگ، ان کا الگ، ان کا طریقہ الگ، ان کا الگ۔ یہ جو تفرقہ بازی ہے، یہ جو مختلف مذاہب ہیں، یہ کوئی اچانک ہمارے اوپر مسلط نہیں ہو گئے، ان کی خبر 1400 سال پہلے حضور علیہ السلام دے چکے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ستفترق امتی علی 73 ملتا کلہم فی النار الا واحدہ قیل من ہم یا رسول اللہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے سوائے ایک کے باقی سارے جہنم میں چلے جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا قیل من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ جنت میں جانے والا فرقہ کون سا ہوگا؟ اس جنت والے فرقے کی علامت کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا قال ما انا علیہ واصحابی، جس راستے پر میں نبی اور میرے صحابہ ہوں گے، اور میرے صحابہ ہوں گے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے 1400 سال پہلے جنتی فرقے کی نشانی بتائی صحابہ۔ کیا بھائی؟ اپنی زبان سے ایک دفعہ کہیں تو صحیح، کیا بتائی؟ جنتی فرقے کی نشانی کیا بتائی؟ کہ وہ صحابہ کے راستے پر ہوں گے، صحابہ کے راستے پہ ہوں گے۔ حضور علیہ السلام نے یوں نہیں فرمایا کہ جس راستے پر میں نبی چلوں وہ راستہ جنت والا ہے، یوں بھی تو فرما سکتے تھے نا، لیکن آپ علیہ السلام نے اپنے ساتھ صحابہ کو ملایا کہ جس راستے پر میں نبی اور میرے صحابہ ہم دونوں اکٹھے نظر آئے وہ راستہ جنت والا ہے۔ اب جس کام میں ہم حضور کو اکیلا دیکھتے ہیں وہ کام حضور علیہ السلام کی خصوصیت ہوگی، لیکن وہ جنت کا راستہ یا ہمارے لیے اس پہ عمل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مثلا شریعت میں یک وقت کتنی شادیاں کرنے کی اجازت ہے؟ بولو بھائی، 4، لیکن حضور علیہ السلام کی 11 بیویاں ہیں۔ اب کوئی کہے کہ میں نے کلمہ تو پیغمبر کا پڑھا ہے، جس طرح نبی 11 بیویاں رکھتے تھے میں بھی اسی طرح رکھوں گا، بتاؤ شریعت اس کو اجازت دے گی؟ ہرگز نہیں۔ دیکھیں یہ کام نبی نے کیا لیکن ہمیں اجازت نہیں ہے، ہمیں آگے چلنے کے لیے، ہمیں دین پر چلنے کے لیے، جنت کے راستے پہ چلنے کے لیے ہمیں وہ راستہ تلاش کرنا ہوگا، وہ لائن تلاش کرنی ہوگی جس لائن کو پیغمبر نے بتا دیا ہے۔ وہ لائن یہ ہے کہ جس راستے پر میں نبی اور میرے صحابہ ہوں وہ راستہ جنت کا راستہ ہے۔ میں آپ کے ذہنوں سے ایک اسکال اٹھنے والا اس کا جواب بھی دے دوں، کوئی یوں نہ کہے جی یہ اہل بیت کی بات نہیں کرتے، یہ تو صحابہ کی بات کرتے ہیں۔ یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ اہل بیت اور صحابہ، جو اہل بیت ہیں وہ بھی صحابہ۔ جس طرح یہ ضلع کون سا ہے؟ بولو، مال ہے نا، اور صوبہ کون سا ہے؟ پنجاب ہے۔ اب میں کہتا ہوں پنجاب والے زندہ باد، کیا خیال ہے چکوال والے رہ گئے؟ بولو، زندہ باد ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ اب کوئی کہے کہ مولوی صاحب نے سارے صوبے کو زندہ باد کہہ دیا، چکوال والوں کی بات ہی نہیں کی، یا تو بے وقوف ہے یا جاہل ہے، اسے پتا نہیں۔ میں نے کہا کوئی ایک آدمی ایسا دکھاؤ جو ضلع چکوال کا تو ہو
लेकिन सूबे पंजाब का ना हो। कोई एक आदमी ऐसा दिखाओ जो जिले चकवाल का हो लेकिन सूबे पंजाब का ना हो। मैंने कहा इसी तरह कोई एक आदमी दिखाओ जो अहले बैत तो हो लेकिन सहाबी ना हो। अहले बैत तो हो लेकिन सहाबी ना हो। हजरत आयशा अहले बैत हैं, क्या फिर वो सहाबिया नहीं है? भाई हजरत अली अहले बैत है या नहीं? बोलो। देखिए, आप अगर बोलते रहेंगे ना तो मैं समझूंगा कि आवाज आप तक पहुंच रही है और ये भी समझूंगा कि आप उस आवाज को समझ रहे हैं। और हम हैदरी मिजाज रखते हैं, जब तक आप नहीं बोलेंगे हमसे बोला नहीं जाएगा। आप बोलते रहेंगे तो इत्मीनान होगा, तवज्जो इधर उधर नहीं जाएगी, बात समझाने में आसानी हो जाएगी। हजरत अली अहले बैत है या नहीं? क्या फिर सहाबी नहीं है? बोलो। हजरत आयशा अहले बैत है या नहीं? क्या फिर सहाबिया नहीं है? हजरत हुसैन अहले बैत है या नहीं? है ना? क्या फिर वो सहाबी नहीं है? हजरत फातिमा ज़हरा अहले बैत है या नहीं? है ना? क्या फिर वो सहाबिया नहीं है? सहाबिया है ना? हम जो कहते हैं शाने सहाबा जिंदाबाद, क्या हजरत आयशा रह गई? बोलो। क्या हजरत खदीजतुल कुबरा रह गई? क्या हजरत अली रह गए? क्या हजरत हुसैन रह गए? नहीं। हम जो कहते हैं सहाबा, उस सहाबा में हजरत आयशा भी हैं, उस सहाबा के लफ्ज में हजरत खदीजा भी हैं, उस सहाबा के लफ्ज में हजरत उम्मे सलमा भी हैं, उस सहाबा के लफ्ज में उम्मे हबीबा भी हैं, उस सहाबा के लफ्ज में हजरत अली भी हैं, उस सहाबा के लफ्ज में हजरत हुसैन भी हैं, उस सहाबा के लफ्ज में हजरत हसन भी हैं, उस सहाबा के लफ्ज में खातूने जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा भी हैं। हम जो सहाबा कहते हैं, हमें कोई यह न कहे कि ये सहाबा की बात करते हैं, अहले बैत की नहीं करते। हम सहाबा जो कहते हैं, जिंदाबाद जो कहते हैं, अहले बैत भी जिंदाबाद होते हैं, सहाबा भी जिंदाबाद होते हैं। ये मैंने इब्तिदा में एक बात समझा दी है। अल्लाह के पाक पैगंबर ने बताया कि जन्नत के रास्ते की पहचान सहाबा है। क्या है? सहाबा है। क्या है? और जो सहाबा को मानते ही नहीं, उनका रुख कहीं और है, जन्नत की तरफ नहीं है। ये देखें, कुरान मजीद के हुफ़ाज हैं। आपने मजलिसों में एक जुमला सुना होगा कि अल कुरान माल अली, के कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ है। अल कुरान माल अली, अल अलीयुल माल कुरान, के अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। मैं इसकी सनद पे बहस नहीं करता, सेहत और ज़ौक़ की बात नहीं करता। मैं ये कहता हूँ, अगर हम मानते हैं जहाँ अली होगा वहाँ कुरान होगा और जहाँ कुरान होगा वहीं अली होगा। बात समझ आई कि नहीं आई? अब यहाँ कुरान के जो हाफिज हैं, हाथ तो ऊपर करें, ये कोई हाथ नीचे न करे। देखिए, हाथ ऊपर ऊपर करें जो हाफिज हैं। देखिए, स्टेज पर भी हैं, दाएं बाएं, ये कितना मुख्तसर सा मजमा है और कितने हुफ़ाज हैं। हाथ नीचे करें। अब मैं कहता हूं, आप उनकी मजलिसों में ऐलान करवा दें, बड़े जुलूस में ऐलान करवा दें कि भाई तुम्हारे अंदर जो कुरान का हाफिज है वो हाथ बुलंद करे। वो हाथ बुलंद क्या करेंगे? सर भी नीचे करेंगे। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? यहाँ अगर हम इस मुख्तसर सी महफिल में कहते हैं कि जो कुरान के हाफिज हैं वो हाथ बुलंद करें, तो कई हाथ बुलंद हो जाते हैं। वहाँ बड़े से बड़ा मजमा हो, बड़े से बड़ी मजलिस हो, कोई एक आदमी भी कुरान को याद करने वाला नहीं है। क्या ये फैसला नहीं हो गया कि कुरान उनके पास नहीं, हमारे पास है? हमारे पास है। अब तकरीरें उनकी सुनो, जहां कुरान होगा वहीं अली होंगे, जहां अली होंगे वहीं कुरान होगा और जहां कुरान होगा वहीं अली होंगे। अब फैसला करते हैं, अली तो 1400 साल पहले गुजर गए, कुरान
کر آج تک قرآن ملا ہے ہمیں، قرآن ملا ہے ہمیں۔ اور دیکھیں قرآن مجید جمع کرنے کا جس نے مشورہ دیا، یہ قرآن مجید حضور علیہ السلام پہ وقتاً فوقتاً آیتیں نازل ہوتی رہی نا، اب قرآن مجید کو جمع کرنے کا جس نے مشورہ دیا وہ حضرت فاروق اعظم ہیں۔ کون ہیں؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور قرآن مجید کو جمع کرنے کا جس نے حکم جاری کیا، آرڈر جاری کیا، وہ صدیق اکبر ہیں۔ اور قرآن مجید کو جس نے جمع کیا، لکھا، وہ حضرت زید بن ثابت ہیں۔ اور ان کے معاونین، اور قرآن مجید کو لغت قریش پہ جس نے جمع کیا وہ حضرت عثمان غنی ہیں۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ اگر قرآن جمع کرنے کا آرڈر حضرت علی دیتے ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ علی ہمارے ہیں۔ علی بھائی جن کے ہیں وہ بولے، تھک تو نہیں گیا؟ علی بولو ہمارے ہیں۔ اگر قرآن جمع کرنے کا آرڈر حضرت علی دیتے ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا، علی ہمارے ہیں۔ اگر قرآن مجید حضرت عباس جمع کرتے ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ حضرت عباس ہمارے ہیں۔ لیکن ایک بات ضرور رہتی، اگر حضرت علی قرآن جمع کرتے تو آج ہم کہتے کہ علی ہمارے ہیں اور ہمارے آدمی نے قرآن جمع کیا ہے، اور وہ طبقہ کہتا نہیں علی ہمارے ہیں، ہمارے آدمی نے قرآن جمع کیا ہے۔ یہ لڑائی باقی رہتی، لیکن اللہ کو پتا تھا آخری وقت میں ایسا فتنہ اٹھے گا، نام علی کا لے گا، اعتراض قرآن پہ کرے گا۔ اللہ نے اپنی حکمت کاملہ سے یہ کام چن کر ان سے لیا ہے کہ وہ بھی کہتے ہیں تمہارے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں ہمارے ہیں۔ حضرت قرآن مجید کو جمع کرنے کا مشورہ دیا حضرت عمر نے۔ ہم ان کو کہتے ہیں رکھو ہاتھ حضرت عمر پر کہ یہ ہمارے ہیں، رکھو ہاتھ حضرت عمر پر کہ یہ ہمارے ہیں۔ کہتے نہیں، یہ عمر تمہارے ہیں، ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہمارے ہیں، الحمدللہ۔ بھئی قرآن مجید کو جمع کرنے کا جس نے حکم جاری کیا وہ صدیق اکبر ہیں، ہم کہتے ہیں بھلا ان پر ہاتھ رکھو، کہو کہ یہ ہمارے ہیں۔ کہتے ہیں نہیں کہتے یہ تمہارے ہیں، ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہمارے ہیں، الحمدللہ ہمارے ہیں۔ ہم نے کہا حضرت زید بن ثابت نے قرآن کو لکھا ہے، رکھو حضرت زید پہ ہاتھ کہ یہ ہمارے ہیں۔ کہتے نہیں یہ بھی تمہارے ہیں، یہ بھی۔ میں نے کہا قرآن مجید کو لغت قریش پہ جمع کیا حضرت عثمان غنی نے، بھلا یہاں ہاتھ رکھو کہو کہ عثمان ہمارے ہیں۔ کہتے نہیں یہ بھی تمہارے ہیں، یہ بھی۔ یہ حفاظ ذرا کھڑے تو جائیں جو ابھی ابھی دستار ہوئی ہے۔ دیکھیں انہوں نے قرآن مجید یاد کیا ہے، ہم کہتے ہیں ان پہ ہاتھ رکھو کہ یہ ہمارے ہیں۔ کہتے نہیں یہ بھی تمہارے ہیں، یہ بھی تمہارے ہیں۔ چاہیے اب دیکھیں جنہوں نے قرآن جمع کرنے کا مشورہ دیا وہ بھی ہمارے، جنہوں نے قرآن کو جمع کرنے کا آرڈر کیا وہ بھی ہمارے، جنہوں نے قرآن لکھا اس دور میں وہ بھی ہمارے، جنہوں نے لغت قریش پہ قرآن کو جمع کیا وہ بھی ہمارے۔ اس وقت سے لے کر آج تک جو قرآن کو یاد کرتے آئے ہیں وہ بھی ہمارے۔ قرآن کن کے پاس ہے؟ ان کے پاس یا ہمارے پاس؟ بولو 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 بولو۔ قرآن ان کے پاس ہے یا ہمارے پاس؟ قرآن ان کے پاس ہے یا ہمارے پاس ہے؟ اور انہوں نے خود نے کہا ہے، مجلسوں میں کہا ہے، جہاں علی ہوگا وہاں قرآن ہوگا، اور جہاں قرآن ہوگا وہیں علی ہوں گے۔ میں نے کہا دیکھو آج یہاں قرآن ہے تو علی کا کردار بھی ہمارے پاس ہے، علی کا کردار بھی۔ میں کئی تقریروں میں کئی جلسوں میں نے یہ کہا ہے کوئی ایک کام بتاؤ جو علی نے کیا ہو اور ہم نے نہ کیا ہو، کوئی ایک کام ایسا بتاؤ
جو علی نے کیا ہو ہم نے نہ کیا ہو، علی کا ہو ہمارے پاس نہ ہو۔ حضرت علی نے صدیق کے ہاتھ پہ بیعت کی، حضرت علی نے ثم تناول ید ابی بکر فبایعہ، حضرت علی نے صدیق کا ہاتھ پکڑا، بیعت کر دی۔ ثم قام وتحیّا للصلاۃ وحضر المسجد وصلی خلف ابی بکر، حضرت علی نے صدیق کے پیچھے نماز پڑھی ہے، حضرت علی فاروق اعظم کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، پیچھے نماز پڑھتے ہیں، عثمان غنی کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اور آخری وقت میں جب حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ ہوا اپنے بیٹوں کو پہرے دار بناتے ہیں، اور علی کے بیٹے پیدا ہوتے ہیں، نام رکھتے ہیں۔ علی کے بیٹوں کے نام ذرا بتاؤں بھائی۔ علی کے ایک بیٹے کا نام ہے عبداللہ۔ بھائی جو علی والے ہیں علی کے بچوں کے نام سن کر ذرا سبحان اللہ کہیں گے تو پتا چلے گا ایمان تازہ ہو رہا ہے۔ علی کے ایک بیٹے کا نام ہے عبداللہ، علی کے ایک بیٹے کا نام ہے عبید اللہ، علی کے ایک بیٹے کا نام ہے عباس۔ مزہ نہیں آ رہا، ہونی چاہیے اندر والے بھی ذرا بھائی علی کے بیٹوں کے نام ہیں، نام سن کر ایمان تازہ ہوگا۔ علی کے بیٹے کا نام ہے عباس، علی کے بیٹے کا نام ہے یحییٰ، علی کے ایک بیٹے کا نام ہے محمد اکبر، علی کے ایک بیٹے کا نام ہے محمد اوسط، علی کے ایک بیٹے کا نام ہے محمد اصغر، علی کے ایک بیٹے کا نام ہے اون، علی کے ایک بیٹے کا نام ہے حسن، علی کے ایک بیٹے کا نام ہے حسین، علی کے ایک بیٹے کا نام ہے ابو بکر، علی کے ایک بیٹے کا نام ہے عمر، علی کے ایک بیٹے کا نام ہے عثمان۔ دیکھو علی نے اپنے بیٹوں پہ ابو بکر، عمر، عثمان نام رکھے۔ آج ہمارے بیٹوں پر بھی یہ نام ہے یا نہیں ہے نا؟ ان میں سے کوئی ایک آدمی دکھا دو کہ ان کے بیٹے کا نام ابو بکر ہو، نہیں ہے۔ علی کے بیٹے کا نام بھی ابو بکر ہے، ہماری اولاد میں بھی ابو بکر ہے۔ علی کے بیٹوں میں ایک عمر ہے، ہماری نسلوں میں بھی عمر ہے۔ علی کے بیٹوں میں عثمان ہے، ہم بھی بیٹوں پہ نام عثمان رکھتے ہیں۔ علی نے ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین کے ہاتھ پہ بیعت کر کے نمازیں پڑھ کے مشیر اور وزیر بن کر محبت